السلام علیکم دوستوں، آپ موجود ہیں تھرڈ آئی کی انفارمیٹیو دنیا میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قیامت کی بہت سی نشانیاں سوائے قرب القیامت کی بڑی نشانیوں کے سب پوری ہو چکی ہیں۔ بڑی نشانیوں جن میں دجال کا ظہور، حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا ظہور شامل ہے، وہ ابھی رہتی ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آخرت کی تیاری اور دجالی فتنے سے بچنے کے لیے بھی آپ خود کو پریپیئر کر رہے ہوں گے۔ اسلام سمیت عیسائی مذہب میں بھی دجال کو آخری وقت کا سب سے بڑا فتنہ کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے نزدیک تو دجال یا اینٹی کرسٹ وہ فتنہ ہے جس سے آخری وقتوں میں بہت بڑی لڑائی ہوگی، مگر یہودیوں کے نزدیک دجال ان کا سیویئر یعنی مسیحا ہے۔ یہاں میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں، کچھ لوگ دجال کو ایک سسٹم کہتے ہیں، مگر احادیث سے ثابت ہے دجال ایک نظام یا سسٹم نہیں بلکہ باقاعدہ ایک وجود ہے، اور وہ یقیناً اپنے ظہور کے بعد ٹیکنالوجیز جو اس وقت یہودیوں کے کنٹرول میں ہے اسے استعمال کر کے ایسی کراماتیں دکھائے گا کہ کمزور عقیدے کے لوگ فوراً اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور اس کا ظہور کب ہوگا؟ دوستو، اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ دجال سے ملاقات کے واقعے اور حدیث کی روشنی میں دجال کی اس وقت کی ایگزیکٹ لوکیشن کہاں ہے، اور وہ لمبے بالوں والی مخلوق جس کا نام جساسہ بتایا جاتا ہے وہ کون ہے، اور کیا 2022 میں دجال آزاد ہو چکا ہے؟ اس زمن میں یہودیوں کے سب سے بڑے ربی کا بیان سن کر آپ شاکڈ ہو جائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ دوستو، صحیح مسلم کی اس طویل حدیث میں درج ہے کہ عیسائی مذہب سے اسلام میں آنے والے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ میں تشریف لائے اور اپنے سمندری سفر اور دجال سے ملاقات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں جوانی کے دنوں میں 30 لوگوں کے ساتھ سمندری سفر پر تھا کہ اچانک موسم خراب ہو گیا اور اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں اور ہمارا جہاز بری طرح ہچکولے کھانے لگا، یہاں تک کہ ملا چپو چھوڑ کر بیٹھ گیا اور ہمیں موت نظر آنے لگی۔ جہاز 1 مہینے سمندر میں بھٹکتا رہا، پھر آخر سمندر مہینے بعد ہمارے جہاز کو ایک جزیرے کے پاس لے آیا۔ ہم چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے کا جائزہ لینے پہنچے اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کی مخلوق سے ہوئی جس کا جسم کالا تھا اور بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کیا چیز ہے؟ وہ خود کلامی میں بولا میرا نام جساسہ ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا تم کیا چیز مطلب کیا مخلوق ہو؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو، وہ سامنے مندر ہے، اس میں ایک شخص شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم مندر میں گئے تو ایک بہت بڑی جسامت کے شخص کو زنجیروں میں جکڑا پایا، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اس نے ہمارے پہنچتے ہی سوال کیا کہ بسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں درختوں پر ابھی بھی پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں بالکل آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا بہت جلد وہاں پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ پھر پوچھا کہ تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے جواب دیا ہاں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا یہ بھی بہت جلد خشک ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ کیا کہ زگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ اور گولوں کی پہاڑیوں کے بارے میں بتاؤ اور آخری پیغمبر کے بارے میں بھی بتاؤ، اس نے اب تک کیا کیا؟ ہم نے جواب دیا کہ پیغمبر حضرت محمد مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں موجود ہیں۔ اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اب میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں دجال ہوں۔
اور بہت جلد یہ ساری نشانیاں پوری ہوں گی، پھر مجھے اجازت مل جائے گی، پھر میں پوری دنیا کا سفر کروں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ دوستوں، حضرت تمیم داری کے بیان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، یہ مدینہ ہے، اور میں تمہیں کہا کرتا تھا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اظہار کیا کہ دجال مدینہ کے مشرق میں ہے۔ دوستو، اس حدیث مبارک میں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کی کچھ نشانیاں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مدینہ کے مشرق میں دجال ہے، دوسرا وہ ایک جزیرے پر ہے، تیسرا اس جزیرے پر ایک مندر ہے۔ تو چلیں مدینہ کے مشرق میں تمام جزیروں کی کھوج لگاتے ہیں۔ مدینہ کے مشرق میں عربین سی موجود ہے، جہاں حضرت تمیم داری کا جہاز طوفان میں پھنس گیا تھا۔ اس سمندر میں 4 بڑے جزیرے آتے ہیں۔ اسکاٹرا آئلینڈ جو یمن میں ہے، میسرا آئلینڈ جو عمان میں ہے، لکشدویپ آئلینڈ جو انڈیا میں ہے، اور استولا آئلینڈ جو کہ پاکستان میں ہے۔ اسے بلوچی میں ست تلار بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اب یہاں تک تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ مدینہ کے مشرق میں ان 4 جزیروں میں سے کوئی ایک جزیرہ ہے جہاں حضرت تمیم داری کی ملاقات دجال سے ہوئی تھی۔ تو پہلے 2 آئلینڈ، سکوٹرا آئلینڈ اور میسلا آئلینڈ کی منافی تو رسول خدا نے خود حدیث میں کر دی ہے۔ باقی بچے 2 آئلینڈ جو اگر ہم مدینے سے ایگزیکٹ مشرق کی طرف سیدھی لائن لگائیں تو یہ پاکستان کا استولا آئلینڈ کو یہ لائن چھوتی ہے، جبکہ انڈیا کا لکشدویپ مدینے کے مشرق سے کافی ہٹ کر ہے۔ مزید یہ کہ حدیث کی ایک اور نشانی یعنی مندر کی موجودگی کو دیکھیں تو لکشدویپ پر کسی بھی مندر کی موجودگی کے نشان نہیں ملتے، جبکہ پاکستان کے استولا آئلینڈ پر ماضی کے بہت پرانے مندر کے باقیات موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ مندر 1400 سال پرانا ہے؟ کیونکہ اس مندر کی موجودگی تمیم داری کے سفر میں ہونا لازمی ہے۔ تو ساتھیوں، ماہرین کے مطابق یہ مندر تقریباً 2000 سال پرانا ہے، اور یہ ہندو مذہب کی کالی ماتا کا مندر ہوا کرتا تھا۔ مزید یہ کہ اب یہ مندر تقریباً معدوم ہو چکا ہے اور بس باقیات باقی ہیں۔ دوستوں، یہ تو ایویڈنس سے ثابت ہو گیا ہے کہ دجال اس وقت پاکستان کے جزیرے استولا پر مقید تھا۔ یہاں ہم جساسہ کا ذکر کرتے چلیں۔ سب سے پہلے احادیث میں بیان کردہ جساسہ کے حلیوں کو ذہن میں رکھیں اور اب اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ جی ہاں، یہ ہے کالی ماتا، جس کا جسم کالا ہے اور گھنے بالوں سے چھپا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان اور اس کے چیلے آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کے بعد سے دیوی دیوتاؤں کے روپ دھار کے بنی آدم کو بہکا کر مشرک بناتے رہے ہیں۔ تو ممکنہ طور پر جساسہ وہی شیطانی چیلا ہے جس نے کالی ماتا کا روپ دھارا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر دجال استولا آئلینڈ پر مقید تھا تو وہ اب وہاں موجود کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ آزاد ہو گیا؟ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دجال کی خود کی بتائی ہوئی نشانیوں پر۔ تو دوستوں، اس وقت بسان کے کھجوروں کے درخت میں پھل لگنا ختم ہو چکا ہے، اور اگر آپ تبریہ کی جھیل کو دیکھیں تو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اس کا پانی بھی خشک ہونے کے قریب ہے۔ تو کیا دجال کو آزاد کر دیا گیا ہے؟ اگر ہم یہودیوں کے سب سے پرانے ربی شون کلاوسکی کا حالیہ بیان سنیں تو آپ شاکڈ رہ جائیں گے، جس میں اس نے اسرائیلی گورنمنٹ سے کہا ہے کہ بی پریپیئر فار اپیرنس آف مسیح۔
دوستو شان کلاوسکی کا شمار یہودیوں کے سب سے پرانے ربیوں میں ہوتا ہے۔ حال ہی میں دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ میں مسیحا یعنی دجال کے کانٹیکٹ میں ہوں اور بہت جلد وہ اس دنیا کا نظام سنبھالیں گے۔ اس کے اپنے الفاظوں کے مطابق وہ دجال سے ملاقات بھی کر چکا ہے۔ اب اسے صرف دجال کے حکم کا انتظار ہے تاکہ وہ ظہور دجال کا باقاعدہ اعلان کرے۔ اسے ثابت ہوتا ہے کہ دجال قید سے آزاد ہو چکا ہے مگر ظاہر ہونے کا وقت نہیں آیا۔ پیارے ساتھیوں، کیا آپ جانتے ہیں اس سے بھی زیادہ کیا اہم ہے؟ وہ یہ کہ یہودی بہت سالوں بلکہ صدیوں سے نہ صرف دجال کی آمد کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں بلکہ اس کی پوری دنیا پر حکومت کے لیے ٹیکنالوجی پر سبقت لے جا رہے ہیں اور تیسری اور آخری عالمی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ جنگ آرمگڈون کے بارے میں مسلمان بھی واقف ہیں، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے تیاری صفر ہے۔ سوائے امام مہدی کے انتظار کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ اب یہودیوں کی تیاری پر غور کریں تو وہ فلسطین کے کافی علاقے پر قابض ہو چکے ہیں۔ ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل جہاں سے دجال حکومت کرے گا، اس کا نقشہ بھی بنا چکے ہیں۔ ویسٹرن وال پر روز دجال کے ظہور کی باقاعدہ پرے کی جاتی ہے۔ دوسری طرف دجال کی کرامتی طاقتوں بارش برسانا کو کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے، زلزلے اور طوفان لانا کو ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل کر چکے ہیں، جبکہ گریٹر اسرائیل کے لیے نیوم شہر کے ذریعے اور بہت سے اکنامیکل پروجیکٹ کے ذریعے اربوں کی اقتصادی امور تک رسائی حاصل کر کے ان کی جڑیں کھوکھلی کرنا شروع کر چکے ہیں۔ اس کے برعکس تھرڈ ورلڈ وار کے سب سے بڑے حریف مسلمان صرف امام مہدی کے انتظار کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ بہرکیف اللہ رب العزت ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہماری موت ایمان پر یقینی بنائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں۔ شکریہ۔